السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا ہے۔ اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے۔ محترم سامعین، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سما و خالق کائنات نے اپنی عبادت کے تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب میں والدین نے اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز روزہ صدقہ خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی، ناراضگی رہتی تھی۔ وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچایا کہ میرے شوہر نظر کی حالت میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو والدہ نے کہا کہ انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کروانے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ پھر ماں سے پوچھا کہ کہیے اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دے تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے، جو تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں، تو اس سے کئی زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ لہذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کرو، ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک، کہ اولاد اپنی جگہ خواہ کتنا عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا صلہ دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیا، دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ارے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے ان کو عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پہ غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، دنیا ہی میں اللہ نے کیسی سزا دی۔ اس لیے اپنے والدین کی فرما بردار بن جاؤ، عزت کرو،